बराने रहमत जारी है और बराने रहमत आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। रोज़ा जिस्म की ज़कात है और गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा जो हम सबको दरपेश होता है वो है पानी की कमी का। नकाहत महसूस होती है और इफ्तार के वक्त फ़ौरन पानी की कमी को पूरा करने के लिए बग़ैर किसी झिझक के बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं। आज हम अपने मेहमान आगाबाज साहब से इसी हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि तिब्बे नबी की रोशनी में किस तरह से हम अपने जिस्म के पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं और कैसे हम अपनी सेहत को सही और कायम व दायम रख सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे और जो गेस्ट हैं उनका भी मैं तारुफ़ कराते चलूँ। हमारी बहुत ही आप सब की हरदिल शख्सियत हैं, बेहतरीन अंदाज से गुफ्तगू फरमाती हैं और बहुत सहल अंदाज से हमें समझाने की कोशिश करती है घरेलू ज़िंदगी में और बेसब्री कितनी नुकसानदेह है और ये रिश्तों में किस तरह के मसाइल खड़े करती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इरम ज़िया साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ा यानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बेहतरीन अंदाज से हमें रेसिपीज़ बताती हैं कि हम आम ज़िंदगी में आसान तरीके से कैसे अपनी ज़िंदगी को और सेहत को बेहतर बना सकें। उफ़ैरा अनीस साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो तीसरी मेहमान हैं उनका नाम है सोनिया लोधी और वो हमें हेल्थ और फिटनेस के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाती है और आप लोगों को बताती हैं कि इंसान फिट कैसे रह सकता है और हेल्दी कैसे रह सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे ख्याल से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और लेडीज़ फर्स्ट के उसूल के तहत रीमा साहिबा आपसे मैं आप चाहूँगा हमेशा ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हैं अरे नहीं, फरहान, नहीं, और ये तो- ये आपका अंदर चूँकि बहुत प्योर है ना, उसी का रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर बहुत आता है। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगर सब बगैर किसी तवक्कुफ़ के माज़रत मैं पूछना चाहूँ कि जिस्म में जो पानी की कमी हो जाती है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, और लोग ख़ास तौर पर रमज़ान और मुबारक के महीने में जो इफ्तार पे बैठते हैं तो 2 लुक़मे अगर लेते हैं तो पानी घटाघट पीना शुरू कर देते हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूं कि आज मैं एक ऐसा नुस्खा बता सकता हूं और आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। उस नुस्खे को अच्छी तरह से नोटिस में ले लें। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपको पानी की कमी इफ्तार के वक्त ऐसी नहीं होगी कि आप बेचैनी के साथ बस घटाघट पानी पिए जाएं, ऐसा नहीं होगा। मैं इतना अच्छा नुस्खा आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, सहरी में आप 1 गिलास ऐसा जूस बनाएं और वो जूस आपको एक तो दिन भर पानी की कमी महसूस नहीं होने देगा, ना आपको पानी की कमी की वजह से चक्कर आएंगे, ना आपका सर भारी होगा, ना आपके सर में दर्द होगा और ना आपको नकाहत होगी। आपको करना क्या है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि एक छोटी प्याली के करीब जौ, ये जो जौ होते हैं वो जौ के दाने ले लीजिए और 2 गिलास पानी में स्टील के भगोने में उसको उबलने रख दीजिए। जब वो 1 गिलास पानी रह जाए उसको आप छान के अलग कर लीजिए। अब उसमें आप थोड़ा सा शहद मिलाइए और थोड़ा सा शहद मिलाने के बाद थोड़े से 2-3 कतरे आप लीमू के, ज़्यादा पीना चाहें ज़्यादा भी पी सकते हैं, जितना आपको पीना मकसूद है, जितना आपको जायका उसका अच्छा करना, लीमू से जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। बस वो 1 गिलास आप उसको पी लीजिए सहरी में। दिन भर आपको प्यास नहीं लगेगी और दिन भर आप डिहाइड्रेट रहेंगे और आपके चेहरे पे वो ताजगी नज़र आएगी जो अक्सर रोज़ादारों के चेहरे पे नज़र नहीं आती। बुझे हुए चेहरे होते हैं और बड़ा बेचारे सहमे हुए होते हैं कि गिरगिरान आ जाए, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो देखिए, आप करना आपको ये है, आराम से आप जब सहरी के वक्त ये पी लेंगे, अफ्तार में आपको 4, 5, 6 गिलास एकदम जल्दी जल्दी पीने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। आपको सिर्फ 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी या शरबत आपके लिए काफ़ी होगा अफ्तार में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है इरम साहिबा, रब की रज़ा में राज़ी होना। आजमाइशों का दौर है, बंदा बशर जब से इस दुनिया में आया है आजमाइशों से गुजर रहा है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी वो आजमाइशों से गुजरता रहेगा। अब आज के दौर में हम ज़रा सी भी कोई आजमाइश आती है या थोड़ी सी परेशानी मुश्किल दरपेश होती है तो हम सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं।
ہم ایسا کیوں کرتے جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے, یہ بھی یقین ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے رب کی رضا سے ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریما, انسان بڑا بے صبرا ہے اور اسی بے صبری کی وجہ سے وہ عجلت پسندی کا شکار ہے, کیونکہ چاہتا ہے کہ بس جو چیز پریشانی ہے تو یوں ختم ہو جائے, مجھے کچھ چاہیے تو یوں مل جائے. اب در حقیقت یہ ساری چیز شروع وہاں سے ہوئی جب میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ابلیس کو اس کو سجدہ کرنے کو کہا اور اس نے انکار کیا اور وہ تمام عمر کے لیے مردود ہو گیا. اور وہاں پہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اب مجھے آپ اجازت دیں کہ آپ کو کیونکہ ناز ہے اپنے اس بندہ بشر پہ, تو میں اس کا مطلب غرور کی انتہا دیکھو کہ میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے بہکے گا. میرے رب نے کہا, اجازت دی, کیونکہ اللہ اپنے بندوں پہ واقعی ناز کرتا ہے. تو جب اجازت دی تو اس نے یہ الفاظ ہیں باقاعدہ کلام پاک میں کہ اے میرے رب, میں ان کو قیامت تک بہکاؤں گا مگر ان کو نہیں جو تیرے چنے ہوئے ہیں. اب اللہ نے کہا بہکاؤ, تو اب اللہ کیونکہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو اس نے ان کو بچانے کے لیے یہ صبر کی شیلڈ دے دی کہ میرے بندوں, یہ چیز تمہارے پاس ایسی ہے جو تم کو شیطان کے ہر وار سے محفوظ رکھے گی. حضرت علی نے فرمایا کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق آموز چیز ہے کہ اگر تم کسی ایسی چیز پہ صبر کر رہے ہو جیسے کوئی آفت کرونا آیا ہوا ہے, تو یہ قدرتی آفت ہے یا بایولوجیکل ویپن ہے, واٹ ایور, وہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا. اس پہ جو شخص اس بیمار ہو رہا ہے یا خدا نخواستہ کیجولیٹیز ہو رہی ہیں اور وہ صبر کر رہا ہے تو اس کے ذمے اس کو 300 نیکیاں مل رہی ہیں. اگر تمہارے نماز کا وقت ہے اور تم اس وقت نہیں پڑھنا چاہ رہی لیکن تم پڑھ رہی ہو, تمہیں 600 نیکیاں مل رہی ہیں کیونکہ تم دنیاوی خواہش پہ صبر کر رہی ہو. اور ایسی چیز, وہ گناہ جس کو کرنے پہ آپ قادر ہوں لیکن نہ کریں, صبر کریں, تو اس پہ آپ کو 900 نیکیاں ملتی ہیں. تو مولا کائنات نے فرمایا, اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تب تک آپ سے کوئی چیز نہیں لے لیتا جب تک اس سے بہتر چیز دینے کا انتظام نہ کرے. کیا خوبصورت بالکل. اچھا انہی عفیرہ, خوبصورت باتوں میں آپ عفیرہ سے پوچھئے, میں پوچھوں, آپ پوچھیں. جیسے آپ نہیں, آپ ایک ہی آپ پوچھیں, کون ایکسکیوز می, ٹھیک ہے, آپ پوچھیں. نہیں, حالانکہ یہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے, بلکہ بہت ساری چیزیں میں ان سے پوچھ رہی نہیں, ہوتی ہیں. دیکھیں, یہ پوچھیں یا ہم پوچھیں, رہنمائی تو لوگوں کی ہوگی, تو آپ بتائیے. ہر دل عزیز ہیں لیکن ریما فیوریٹ ہیں. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. آپ پوچھیں سوال, چلیں, آپ بہت کو بہت اچھا جواب دیں گے. اچھا پہلے یہ بتائیے کہ جو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اس کی واضح علامات کیا ہیں؟ اچھا, بالکل یہ سوال میں کہوں گی کہ یہ بہت سارے لوگ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں اور اسی پریشانی میں وہ باہر کے کام کرنے بھی نکل جاتے ہیں. ایکسکیوز می. خاص طور پہ ابو 45 ایئرز یا 40 ایئرز کی ایج کی میں جو بولوں کہ ڈیفینیٹلی جب آپ ایج ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی باڈی فنکشنز اس طریقے سے کام نہیں کرتے جو کہ آپ کی ینگ ایج میں یا جو آپ کی ٹین ایج ہوتی ہے اس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی علامات جو ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے اندر پانی کا بننا, پانی کا انٹیک کم ہوتا ہے اور نکلنا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. نکلنے کی فارمز وہ یورین کی فارمز میں ہو, وہ پسینے کی فارمز میں ہو, یا وہ خدا نخواستہ اگر آپ پیک پہ چل گئے تو وہ آپ کو ڈائریا یا الٹی یا وامٹنگز وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں. تو خارج زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, پانی سویٹنگ پسینے کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے, خارج زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, انٹیک آپ کا کم ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا فنکشنل انٹرنل فنکشن خراب ہوا ہوتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم یا وہ افیکٹ ہوا ہوا ہوتا ہے, تو پھر ڈائریا کی فارم میں چلے جاتے ہیں, وامٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں, موشنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام علامات میں جہاں آپ کو یہ فیل ہوا کہ آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے, مطلب کہ آپ کمزوری فیل کر رہے ہیں, ساتھ میں آپ کو سویٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, ساتھ میں آپ کو یورین زیادہ آ رہا ہے, جب آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں تو یورین کا کلر بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, پیل ہو جاتا ہے. تو یہ سب نشانیاں ہیں کہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں. آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے گھر میں رہنا ہے, باہر دھوپ میں نہیں نکلنا, گھر میں بھی آپ کی جو ٹھنڈی جگہ ہے وہاں رہنا ہے. اگر تو آپ روزے میں نہیں ہیں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ فلوئڈ انٹیک لینا ہے. پانی میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت زیادہ
پانی کا انٹیک لے لیں، کیونکہ جب آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے اور اس میں پھر وامٹنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آپ ایسی غذا جس میں واٹر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، جیسے کھیرا ہو گیا، جیسے تربوز ہو گیا، وہ لے لیں. تربوز کے ساتھ بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ تربوز ہر وقت نہیں کھا سکتے. کھیرا میں سجیسٹ کروں گی کھیرا آپ چلتے پھرتے کھاتے رہیں. اور ساتھ میں ابھی آگے اور بیوریجز بھی بتاتی ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. سونیا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈی ہائیڈریشن کی کمی کتنے عرصے میں پوری ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے، اس کا جواب تفصیلاً آپ سے چاہوں گی، مگر اس وقت لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت. السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی افطار نشریہ. باران رحمت پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا، پاورڈ بائی آلپر ٹینک اینڈ ڈالٹا. جی اور ہمارا بالکل موضوع چل رہا تھا جس پہ ہم وہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی فرحان، اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے سونیا صاحبہ سے سوال کیا تھا کہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن جو ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو ہم اس پانی کی کمی کو پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ چاہوں گی کہ ڈی ہائیڈریشن کیا ہے. جی ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی ہے، جب آپ کے جسم میں ایکسٹریم لیول کی پانی کی کمی یعنی کہ لکوڈ آپ کا واٹر کم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اگر آپ کی ایکسیسو سویٹنگ بھی ہے تو بھی آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتے ہیں. اگر ایکسٹرا یورینیٹ کر رہے ہیں تو بھی آپ ہو سکتے ہیں. فیور ہو گیا، ڈائریا، جیسے کہ ابھی عفیرہ نے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا. بہت ساری اس طرح کی وجوہات ہیں. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے آپ ود ان 45 منٹس واپس سے ہائیڈریٹ بھی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے تو سارا وقت آپ ڈی ہائیڈریٹ ہی رہیں گے. آپ اس کو ود ان 45 منٹس فکس کر سکتے ہیں. کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں وہ فوراً سے آپ کو الیکٹرولائٹس لگا دیتے ہیں، مطلب کہ لکوڈ، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اس وقت بندہ اس ہوش میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود سے پانی پیے، تو ڈاکٹرز آپ کو گلوکوز یا الیکٹرولائٹس لگا دیتے ہیں. بٹ اگر آپ گھر میں ہیں تو فوری طور پر آپ کیا کریں، تھوڑا تھوڑا سپ لے کے ٹھنڈا پانی پلائیں جس کو بھی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے. دوسری چیز جو کلیئر یخنی ہوتی ہے، کلیئر یخنی آپ اس کو لینا شروع کریں اور اس وقت اس کو فوراً سے سالڈ یا سیمی سالڈ پہ نہ ڈالیں. اگر آپ پانی کے بعد کچھ دینا چاہتے ہیں یخنی دیجیے، اس کے بعد کچھ دینا چاہتے ہیں جوسز دیجیے، لیکن کبھی بھی فوراً سے اس کو سیمی سالڈ پہ بھی نہیں ڈالیں. جیسا بھی عفیرہ نے کہا کہ اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیور اور پھر ڈائریا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. آپ کا جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے وہ سٹیجز بڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ ایکسٹریم بیماری کی طرف جانے لگتے ہیں. سو بہت بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو گھر میں بھی، اگر وہ آیا ہے ایکسکیوز می، گھر میں بھی اگر آپ کے کوئی اس طرح کا پیشنٹ ہے یا کوئی ایسا آدمی یا عورت جو ڈی ہائیڈریٹڈ یا ایون بچے بھی ہو گئے، سو فوراً سے اگر آپ ان کو پانی دینا چاہتے ہیں اس میں شہد اور تھوڑا سا نمک ملا کے مکس کر کے پانی دیا جا سکتا ہے. نمک بھی بہت تھوڑا سا، لائک آدھا چمچ کے قریب نہیں، 2 چٹکی نمک اور آدھا چمچ شہد آپ ملا کے فوراً سے دے دیجیے. یا اور اگر اس میں آپ کو ڈائریا ہو گیا ہے ایکسکیوز می، کچھ آج سب کے گلے خشک ہو رہے ہیں کیونکہ آج 13واں روزہ ماشاءاللہ ہے اور روزے بھی سب کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے اگر کوئی بچہ بھی ہے تو آپ اس کو ایک کیلا بھی دے دیں تو اس میں کافی پوٹیشیم ہوتا ہے، تو وہ بھی کافی آپ کو ہیلپ کرتا ہے. جی بہت شکریہ. اسی روشنی میں آغا صاحب آپ سے سوال ہے کہ پانی کی کمی جو ہو جاتی ہے تو طب نبوی کی روشنی میں کیسے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت تیزی سے بتاؤں گا، 2-3 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں لیکن اسپیڈ بہت تیز پکڑوں گا میں. ناریل پانی جو ہوتا ہے بازار میں مل رہا ہے، جگہ جگہ مل رہا ہے، چوراہوں پہ مل رہا ہے. ناریل پانی آپ لے لیں اور اس میں تھوڑا سا پودینہ چاپ کر کے ڈالیں اور پی جائیں اور بھول جائیں ڈی ہائیڈریشن ہوتا کیا ہے. بھول جائیں آپ، بالکل اتنا ایزی بتا رہا ہوں آپ کو. اتنی ہی دیر میں جتنی دیر میں آپ نے بتایا. ہاں، جتنی دیر میں بھول جائیں آپ کو ہوتا کیا ہے، بالکل قریب نہیں آئے گا. اچھا دوسری چیز ایک بتاتا ہوں، تھوڑے سے دہی میں تھوڑا سا کھیرا اور تھوڑی سی ککڑی چاپ کر کے ڈالیں، ایک چھوٹی سی کٹوری آپ کھا لیں، بس آپ کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دے گا. اچھا جاتے جاتے ایک چیز میں ضرور عرض کروں آپ کی خدمت میں. امام رضا علیہ السلام کے دور میں بھی ایک وبا پھیلی جس میں شدید بخار ہوتا تھا
اور شدید بلغم اور سانس کی تکلیف ہوتی تھی، تو لوگ جمع ہونے کے بعد مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مولا ہم کیا کریں؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ جو کشمش ہوتی ہے یہ کشمش کھانا شروع کر دو۔ کشمش کھانے سے نہ بخار چڑھتا ہے شدت سے اور نہ سانس لینے میں تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اور ابھی جو ہم یہاں سیٹ پر جو بار بار کھانس رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس وجہ کی طرف چلتے ہیں۔ گھاس بہت تیزی سے اڑ رہی ہے۔ گلزار صاحب نے کچھ تلا ہے جس کی گھاس بہت تیزی سے جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب آپ لوگ مجھے یعنی کہ توجہ نہیں کرواتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلیں کچھ اس طرح کروں جس سے آپ لوگوں کی توجہ جو ہے نا وہ میری طرف ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ سب کو کھانسی آ رہی ہے۔ ہم سب دیں گے جی، گلزار صاحب نے ہمارے ساتھ ایک شرارت کی ہے، دیں گے اس وقت ایک وقفہ، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ تو بغیر کسی توقف کے محرم صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ ماہ رمضان ہے، صبر و استقلال کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ افطار میں دیر ہو گئی، لڑائی شروع کر دی، ٹریفک میں کسی جگہ کسی نے راستہ بلاک کر لیا، لڑائی شروع کر دی، کوئی آنے جانے میں دیر سویر ہوگی، کسی بات پر جھگڑا شروع کر دیا۔ کیسے ہم اپنے رویہ بہتر کر سکتے ہیں؟ ریما مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں مگر انجان ہیں، اور ماہ رمضان تو ہے ہی ماہ صبر، اور اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معذرت چاہتی ہوں درجات اتنے بلند رکھے ہیں اپنے بندے کے، اب یہ انسان کا کام ہے اس کو اپنی نا اصلاح کرنی ہے۔ ایک وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے نا کہ زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ تو کم سے کم جب آپ صبر کا دامن چھوٹنے لگے نا تو اس چیز کو ضرور یاد کریں کہ میں کیونکہ اس پہ دسترس رکھتا ہوں، بہت سارے افراد ہیں جیسے گھر میں تم نے ذکر کیا افطاری میں لیٹ ہو گئے جی، یا پکوڑے گرم نہیں ہیں، گلزار بھائی جیسے گرم گرم بناتے تو وہ فوراً ہی چیخنا شروع کر دیں گے، دوسرے کو اس کی نااہلی یاد دلانا شروع کر دیں گے۔ آپ روزے سے ہیں تو سامنے والا شخص بھی تو روزے سے ہے، اگر آپ نے پریشانی اٹھائی تو اس نے بھی تو پریشانی اٹھائی۔ تو یہ تو وہ چیزیں کہ کہتے ہیں اگنورنس از بلیسنگ، تو صبر کا تو جو اجر ملتے ہی ملتے، اگر آپ اگنور کرنا شروع کریں گے آپ کے آپس کے رشتے اچھے ہوتے ہیں۔ ٹریفک میں ہم دیکھتے ہیں ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے، ارے بھائی گھر تو سب کو جانا ہے، تو کم سے کم تھوڑا صبر کا دامن ہاتھ سے اختیار کریں، غلط وے پہ نہ آ جائیں۔ روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، نماز آپ پڑھ لیں، لیکن آپ کیا کریں گے رانگ سائڈ پہ آ جائیں گے، اس سے دونوں طرف کا راستہ رک جائے گا۔ جلدی صرف آپ کو تو نہیں ہے، گھر پہ سب کے لوگ انتظار کریں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ریما جو افطار لے کے اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے پیاری بات یہ سوری کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی پڑ ہی گیا ہے، کوئی نہیں باز آ رہا، تو اس کو بہت صاف لفظوں میں کہہ دیں کہ معذرت کے ساتھ میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی کیونکہ میں روزے سے۔ کیا خوبصورت بات، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، بس آزماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ میٹھے پھل کی بات ہوئی تو میٹھا سا سوال وفیرا آپ سے کہ یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں ہمارے کھانے کی روٹین بھی بہت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں روزہ تو ہوتا ہے مگر جب افطار ہوتا ہے تو بہت بد احتیاطی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو کھانے کے اندر اعتدال نہیں رہتا تو ہمارے جسم کو کافی سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پہ ہم کیسے اپنے آپ کو بیلنس کریں؟ کا ٹاپک ہے ڈی ہائیڈریشن، تو وہیں سے میں شروع کروں گی کہ رمضان میں جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو میں اپنی بھی بات کروں تو اس اتنی گرمی اور شدت کی گرمی میں جو روزے ہم رکھ رہے ہیں تو بہت شدت کی پیاس لگنی ہوتی ہے، ہمارا بس نہیں چلتا سب کو چھوڑ کے پانی زیادتی میں لے لیں، لیکن وہ بہت نقصان دہ ہے آپ کے لیے بھی، کیونکہ پورے دن کا خالی پیٹ آپ پورے دن کے لیتھارجک ہوئے ہوئے ڈائریکٹ اگر صرف پانی لے لیں گے تو وہ نقصان کرے گا۔ اس کے لیے میں نے ہمیشہ سے بولا ہے گھر میں آپ لوگ بجائے تمام ڈرنکس کے آپ لوگ گھر میں املی کا شربت بنا کے رکھیں، جو کہ گرمی کو بھی آپ کی جسم کے اندر جو ہم ڈی ہائیڈریشن کی بات کر رہے ہیں، گرم موسم ہے، یہ تمام معاملات آپ کے بہت حل کر دے گا۔ گرم جو جسم کی گرمی ہے اس کی شدت کو بھی ختم کرتا ہے، جو باہر کی گرمی ہے وہ بھی آپ اپنے اندر ایبزارب نہیں کر سکتے، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو املی کا شربت، فالسے کا شربت، بادام کا شربت، یہ بہت آسانی کے ساتھ گھر پہ بن جاتے ہیں، یہ بنا کے رکھیں۔
तो ये एक तो आपका मसला हल कर देगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन से रिलेटेड लेमनेड सिंपल आपने क्या करना है, नमक, लीमू और थोड़ी सी चीनी या शहद ऐड करें, उसका पानी बना के रखें तो ये आपके मसले को हल करेगा। उसके बाद आपने 1 गिलास आपने लेमनेड ले लिया या इमली का जूस, इमली का शरबत ले लिया या बादाम का शरबत ले लिया और साथ में 2 खजूर खा के आप नमाज पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा फ्रूट चाट और जो भी चीज़ें हैं तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें। जब हम इस तरीके से अपनी डाइट ले रहे होते हैं इफ्तार में तो फिर एतदाल में भी रहता है और सेहतमंदाना तरीका भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सोनिया, ये बताइए कि डिहाइड्रेशन जो है वो आपने तरीका तो बताया कि इस तरह से कम हो जाती है, बेसिकली इसके असरात कैसे होते हैं, पता कैसे चलता है कि ये डिहाइड्रेशन हमें होने लगी है? वरना तो नॉर्मल आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताता है आपको डिहाइड्रेशन हो गई है। एक्चुअली हम जब डॉक्टर का रुख करते हैं जब वो एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है, ठंडे हो जाते हैं हाथ पैर हमारे, डिजीनेस होने लगती है, सर चकराता है, तब हम जाते हैं डॉक्टर बेसिकली के पास। सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्सक्यूज मी, अभी तक कुछ असल में पीछे कुकिंग हो रही है तो इसलिए हम सभी थोड़ा सा कर रहे हैं कफिंग। अगर आपको डिहाइड्रेशन है ना तो सबसे पहले आपका मूड ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ये पहली निशानी है। आपका मूड क्रैंकी होने लगेगा, आपको बिला वजह गुस्सा आएगा, किसी ने छोटी सी बात भी की आप उसको नेगेटिवली लेना शुरू कर देंगे, चाहे वो उस वक्त आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट ही बता रहा हो। अगर कभी भी आपको इस तरह की कोई चीज़ हो, ये अल्लाह की तरफ से होता है कि जब इंसान के साथ कुछ होने लगता है तो बॉडी उसको साइंस देती है। अब बॉडी बेचारी बोल तो सकती नहीं कि भाई डिहाइड्रेशन होने वाली है, पानी पी लो, सो वो थोड़े डिफरेंट किस्म के साइंस देती है, सिग्नल्स देती है। सो अगर कुछ आपके साथ इस तरह का हो रहा है विच इज़ समथिंग अनयूजुअल, सो उसको फ़ौरन से नोटिस कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, पानी पीना शुरू कर दीजिए, ये इसका पहला स्टेप होगा। उसके बाद अगर मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं तो टैंग पी लीजिए, हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं और सबसे अच्छी ये डिहाइड्रेशन के लिए होती है चीज़, हम जैसे उफैरा ने बताया नमक लें, शहद लें और वो सब चीज़ें लें, तो टैंग में सभी चीज़ें मौजूद हैं। 1 चम्मच टैंग आप डालें और डिहाइड्रेशन दूर हो जाएगी आपकी। बहुत शुक्रिया। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि हमारे जिस्म में कितने फ़ीसद पानी होता है और अगर कमी हो जाए तो कितने फ़ीसद पानी हमें अपने 24 घंटों में पीना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 70% पानी होता है हमारे जिस्म में, और अगर कमी वाक़ई हो जाए तो 10 से 16 गिलास पानी हमें दिन भर में पी लेने चाहिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जब कमी वाक़ई हो जाती है तो होता क्या है कि गुनूदगी होती है, चेहरे पे नकाहत तारी हो जाती है, चक्कर आते हैं, चला नहीं जाता इंसान से। और आजकल पानी की कमी एक तो धूप में निकलने से भी होता है, हीट एक्सपोजर बढ़ चुका है उसकी वजह से भी होता है, लेकिन एक दूसरी वजह भी है जिसकी तरफ हम लोग रुझान हमारा जा नहीं रहा है। लाइट जाती है, जब लाइट जाती है तो पसीना जिस्म से निकल जाता है, जब पसीना निकलता है जिस्म से तो नमकियात खारिज हो चुके होते हैं, तो भी हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसको भी मलूज़ खातिर रखें। इसके लिए मैं एक टिप बताता हूँ, ख़वातीन घर में पकोड़े अगर तल रही हैं, कोई खाने बना रही हैं, उसमें हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। घर में सैलेड बनाएं, गोभी, चुकंदर, पपीता, पाइनएप्पल, ये सब चीज़ें उसमें मिला मिलू के डालें। सैलेड का इस्तेमाल रखेंगी, आपको पानी की कमी नहीं होगी। खीरा ककड़ी खाएंगे, पानी की कमी नहीं होगी। अच्छा, पानी की कमी को दूर करने के लिए, चूंकि पानी घबरा घबरा के पिया जाता है, एक साथ पानी अगर आप बहुत ज़्यादा पी लेंगे तो भी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो हर मुसलमान जानता है, लेकिन जब प्यास की शिद्दत की वजह से पानी सामने आ जाता है, ये हदीस हम भूल जाते हैं। हमें ये हदीस याद रखनी है। वो हदीस क्या है? मेरे मौला ने फरमाया कि पानी को घूंट घूंट करके पीजिए, चुस्कियां ले लेके पीजिए। अगर आप घूंट घूंट करके पानी पिएंगे ना, जो एक साथ आप 6 गिलास पी रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं पानी पी रहा हूँ लेकिन प्यास नहीं बुझ रही मेरी, सिर्फ 1 गिलास से या 1.5 गिलास से आपकी प्यास बेहतरीन तरीके से बुझ सकती है। आप सिर्फ घूंट घूंट करके पानी पीजिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। फ़ेरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों को हाइड्रेट रखने के लिए क्या ग़िज़ा दें? अच्छा, अगेन वही बात आती है कि हम वो वाली सब्जियां और फल जिसमें एक सेब भी अगर आप रोज़ाना दे रहे हैं, सेब का शेक दे रहे हैं तो बच्चे हाइड्रेट रहेंगे। सेब
بہت اچھی غذا ہے. ساتھ میں پوٹیشیم, جیسے کہ سونے نے بتایا, کیلے میں پوٹیشیم ہوتا ہے, بنانا شیک دے سکتے ہیں, سٹرس فروٹ دے سکتے ہیں. لیکن ایکچولی جو ہم ڈی ہائیڈریشن کی بات کر رہے ہیں وہ الیکٹرولائٹس, جب ہم خدا نخواستہ پیک پہ جب ہماری ڈی ہائیڈریشن چلی جاتی ہے اور ہم ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ فوراً وہ ڈرپ پہ چلاتے ہیں, وہ الیکٹرولائٹس کی ڈرپ ہوتی ہے. وہ گھر میں آپ کیسے بنا سکتے ہیں, وہ الیکٹرولائٹ واٹر آپ گھر میں کیسے دے سکتے ہیں, وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 1 سے 1.5 گلاس آپ نے پانی لیا, اس میں آپ نے آدھا چمچ شہد ڈالنا ہے, اس میں آپ نے 1 چٹکی نمک ڈالنا ہے, ہمالین سالٹ لیں یا پنک سالٹ لیں, وائٹ سالٹ اوائڈ کیجیے گا, اور چینی ہو گئی, نمک ہو گیا, شہد ہو گیا, اور لیمو, آدھا لیمو آپ نے ڈالنا ہے, اور یہ 1 گلاس آپ نے پلا دینا ہے. تو وہ پورے دن میں اگر آپ کے سویٹنگ بھی ہو رہی ہے, لائٹ بھی جا رہی ہے, یا یورینیشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو یہ تمام چیزیں آپ کی جو معدنیات ختم ہوئی ہیں, تمام منرلز جسم کے جو نکلے وہ کور کر دے گا. اس کے بعد ناریل کا پانی جو بتایا وہ بیسٹ منرل واٹر ہے, وہ آپ دیں تو اس سے بھی کافی حل اور فائدہ پہنچے. عام سی زندگی میں عام سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ ہماری خواتین بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں, وہ اپنے میاں کی جیب نہیں دیکھتی کہ کتنا کما کر لا رہے ہیں, مگر ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی, جس سے گھر میں ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے, تو وہ صبر سے کام نہیں لیتی. تو ایسی خواتین کو آپ کیا کہیں گے؟ ریما, ایسی خواتین کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو تھوڑے پہ صبر نہیں کر سکتا نا, وہ زیادہ پہ بھی صبر نہیں کر سکتا, اور جو تھوڑے کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ زیادہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. اور جو بندے کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. تو آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جس شخص کے ساتھ آپ زندگی کے ساتھی بن گئے ہیں, اب اس عزت کے پردے کو آپ دونوں کو لے کے چلنا ہے. اور یقین مانو, وہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اسٹائل جو ہوتا ہے نا وہ ان بلٹ ہوتا ہے. یہ اگر میری بہنیں یہ بات سمجھ لیں, اگر آپ 500 روپے کا بھی شرٹ پیس پہنیں گے لیکن آپ کے اندر وہ اسٹائل ان بلٹ ہے, تو شاید آپ کی وہ شرٹ پیس 50,000 روپے کے جوڑے سے زیادہ اچھی لگے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ اسے کیسے کیری کرتی ہیں. آپ ان چیزوں کو زیادہ سیکھیں بنسبت یہ کہ آپ اپنے شوہر کے اوپر بہت زیادہ اسے لان تان کریں اور پھر اس بیچارہ وہ اس آزمائش میں پڑ جائے کہ جہاں اسے سب سے فرض کرو کہ کسی ایسے آفس میں جہاں رشوت بہت عام ہے اور اسے پتہ ہے کہ گھر کی خواہشات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اب اسے صبر کا دامن چھوڑنا ہے اور برائی کی طرف برائی کی طرف جائے. تو اس میں جو بیوی ہے نا, وہ اور خواتین بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اپنے شوہر کو یا اپنے گھر کے جو باپ ہوں, بھائی ہوں, بیٹے ہوں, ان کو اس برائی سے دور رکھنے کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اچھا سونیا, آپ نے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا کیسے ٹھیک ہوگا اور سمٹمز بھی بتا دیے. اب یہ بتائیں کہ یہ ڈی ہائیڈریشن ہم تک آئے ہی نہ, پہنچے ہی نہ, پہلے سے ہم اس کی تیاری کریں. جیسے ہم کورونا سے بچنے کے لیے پہلے سے ماسک لگاتے ہیں, سینیٹائز کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے بھی کوئی ایسی تیاری کہ جب ہم مثال کے طور پر ایکسرسائز کرتے ہیں تب بھی رننگ میں ہماری ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, یا جب ہم بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں تو پسینہ آتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم کیا تیاری کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سب کر کے آپ پانی پیتے جائیے. اور سب سے زیادہ بات کروں گی میں ورک آؤٹ سے ریلیٹڈ, کیونکہ میری فیلڈ ہے وہ. سو اگر آپ دیکھیں جمس میں بھی تو بڑی بڑی باٹلس رکھی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں, ایک ایک سیٹ لگاتے ہیں, جیسے ہی بریک آتا ہے وہ پانی پیتے ہیں. کتنا مقدار میں؟ ایک ایک گھونٹ؟ تو ایک ایک گھونٹ ڈیورنگ ورک آؤٹ تو زیادہ پانی ویسے بھی نہیں پینا چاہیے, ایک ایک سپ 2 سپ میکسیمم, اس سے زیادہ نہیں. اور اسپیشلی جس دن آپ لوگ ایپس کا ورک آؤٹ کر رہے ہوں, جس دن آپ لوگ پیٹ لگا رہے ہوں, اس دن تو کم اس میں پانی پینا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کرنچز لگائیں گے تو ایبڈمن آپ کا جو آپ کا ایبس ہیں وہ کرنچ کریں گے, وہ پریس ہوں گے, تو آپ تھرو کر سکتے ہیں, پانی آپ کا باہر آ سکتا ہے. وامٹنگ بھی ہو جاتی ہے سم ٹائمس. سو اگر آپ ویسے بھی ورک آؤٹ کے علاوہ بھی اگر آپ کہیں باہر ہیں گھر سے, تو کوشش کیجیے اپنی واٹر باٹل ساتھ لے کے جائیے, تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے رہیے. ڈی ہائیڈریشن ہوگی ہی نہیں بلکہ وہ باڈی آپ کی اور اچھی ہو جائے گی. اگر جیسے باڈی کا جو 80% حصہ ہے وہ پانی سے بنا ہوا ہے. آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, آپ کی بونس میں بھی پانی ہوتا ہے. بونس میں بھی پانی ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہڈیاں ہیں تو ہڈی میں کیا پانی,
ऐसा नहीं होता, bones नॉर्मल में लोग भी ग्लूकोज होता के है। साथ नमक भी इस्तेमाल करते हैं पानी में वर्कआउट के लिए। देख वो सही आप कह रहे हैं। अब ये ना बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको कमी होती है तो फिर वो अकॉर्डिंगली अपने साथ वो मैनेज करता है। लाइक मुझे मैं पर्सनली जब किसी को रेकमेंड करती हूँ, मैं ऐसे ऊपर से छिड़कने के लिए नमक भी मना करती हूँ। ऊपर से शक्कर नमक कुछ भी नहीं छिड़कना चाहिए, आप डिजोल्व करके लें। और ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आपको पानी पीना है तो आप डिटॉक्स वाटर बना के साथ लेके जाइए। सोनिया बताइए, जो ऊपर से छिड़क कर खाते हैं उसके क्या नुकसान आते हैं? बहुत नुकसान करता है। कच्ची चीज़ आप एकदम से ले रहे हैं ना, सॉल्ट या शुगर, ये बॉडी के लिए भी सूटेबल नहीं है। वज़न सबसे पहले बढ़ जाएगा, चाहे वो नमक हो या शक्कर हो। दोनों चीज़ों में, दोनों सूरत हाल में आपकी सबसे वो आपका वज़न बढ़ाएगा। तो शक्कर क्योंकि चाय आप में हो तो डिजोल्व करते हैं उसके अंदर। और बहुत ज़्यादा मैं इस बात पर जोर देती हूँ कि चाय में भी ना आप पका के इस्तेमाल कर लीजिए, रादर देन कच्ची ऊपर से डालें। मैंने तो लोगों को 2-2, 3-3 चम्मच, लोगों को क्या, मेरे अपने घर में मेरी भाभी 2-2, 3-3 चम्मच मिलाती है और मैं उसकी शक्ल देखती हूँ। उससे कहीं बेहतर है कि आप चाय को पका लें, चीनी चीनी में डालकर। चाय डाल के पीती हैं। बिल्कुल, हम यही कहते हैं, खड़े चम्मच। खड़े चम्मच। हमारी बातें जो है माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं और ये सिलसिला भी जारी है, मगर लेंगे इस वक्त